انتظار کی گھڑیاں ختم، پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا T20 میچ آج ہوگا۔ 17 سال بعد پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان میدان سجے گا۔ دونوں ٹیمیں پہلی بار پاکستانی سرزمین پر T20 میچ میں ٹکرائیں گی۔ نیشنل اسٹیڈیم میں ٹرافی کی رونمائی، سیریز اور T20 ورلڈ کپ کے لیے نئی آفیشیل کٹ بھی لانچ۔ ابتدائی میچ کی گیٹ منی متاثرین کے لیے مختص کرنے کا فیصلہ۔ کپتان بابر اعظم کہتے ہیں 20 ورلڈ کپ سے پہلے سیریز اہم ہے، سیریز میں فارم بحال کر لوں گا۔ شائقین تمام میچز براہ راست ARY زیپ پر بھی دیکھ سکیں گے۔ شہباز شریف برطانیہ سے امریکہ پہنچ گئے۔ وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف 23 ستمبر کو جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ شہباز شریف سیلاب سے درپیش عالمی چیلنجز، ماحولیاتی تبدیلی، عالمی اور علاقائی تنازعات اور جموں کشمیر پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ جو سمجھتے ہیں عمران خان خاموش ہو کر بیٹھ جائے گا ان کو غلط فہمی ہے۔ جو انسان ہار نہیں مانتا اس کو ہار ہرا نہیں سکتی۔ چیئرمین PTI عمران خان کا چکوال جلسے سے خطاب، کہا کبھی ان چوروں کو تسلیم نہیں کروں گا، جب تک جان ہے ان کا مقابلہ کروں گا۔ آصف زرداری اور شہباز شریف جیسی قیادت ہو تو ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ 5 ماہ میں ان لوگوں نے ملک کے ساتھ کیا کیا سب نے دیکھ لیا۔ 3 کروڑ پاکستانی سیلاب سے متاثر ہیں۔ شہباز شریف اقوام متحدہ چلے گئے، سندھ اور بلوچستان کی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ بلاول منہ اٹھا کر باہر چلا گیا۔ پاکستانیوں تیاری کر لو، خوف کے بت توڑ دو، سیاست نہیں کر رہا، حقیقی آزادی کی بات کر رہا ہوں۔ عمران خان کے خلاف مقدمے سے دہشت گردی کی دفعات ختم، مقدمہ سیشن کورٹ منتقل۔ پولیس افسران کو دھمکانے، تضحیک، بغیر اجازت ریلی نکالنے اور پولیس احکامات کی خلاف ورزی کا کیس چلے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، 7ATA کا غلط استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ خود کہتے ہیں تفتیش میں کچھ نہیں، صرف تقریر ہے۔ کیا زیر سماعت معاملات میں مداخلت پر دہشت گردی کا مقدمہ ہو سکتا ہے؟ ایسا کون سیاستدان ہے جو ایسے الفاظ نہیں کہتا؟ یہ چیزیں کریں گے تو سب کے خلاف مقدمات بنتے رہیں گے۔ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے ریمارکس دیے، ممکن ہے اثاثے ظاہر کرنے میں غلطی ہوئی ہو، غلطی سے اثاثے ظاہر نہ ہو تو نااہلی نہیں ہوتی۔ لیگی وکیل بولے اگر غلطی ہوئی ہے تو تسلیم کریں، اثاثے ظاہر نہ کرنے پر نااہل الیکشن کمیشن ہی کر سکتا ہے۔ ذاتی استعمال کی اشیاء ظاہر کرنا ارکان اسمبلی کے لیے ضروری ہے۔ کیا 50 لاکھ کی گھڑی ذاتی استعمال کی چیز نہیں؟ فیصل واڈا کیس میں آرٹیکل 62(1)(f) کا اطلاق کیا گیا۔ عمران خان کے وکیل بولے الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں ہے کہ ارکان کی ایمانداری کا تعین کر سکے۔ وفاقی وزیر جاوید لطیف کے خلاف لاہور کے تھانہ گرین ٹاؤن میں مقدمہ درج، دہشت گردی کی دفعات شامل۔ مقدمہ امام مسجد ارشاد الرحمان کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ مدعی کے مطابق مریم اورنگزیب اور دیگر سے مشورہ کر کے جاوید لطیف نے منصوبے کے تحت پریس کانفرنس کی۔ وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر نے FIR کی نقل ٹویٹر پر شیئر کی۔ لکھا مقدمے میں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب، MD PTV اور پروگرام پروڈیوسر بھی نامزد ہیں۔ کسی بھی شہری بشمول عمران خان کے خلاف مذہبی منافرت اور تشدد پر اکسانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لندن میں مفرور ملزم سے حساس قومی امور پر مشاورت کیوں کی؟ پنجاب اسمبلی میں وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف قرارداد منظور، آرٹیکل 5 اور 6 کے تحت کارروائی کا مطالبہ۔ صوبائی وزیر راجہ بشارت کی قرارداد میں کہا گیا وزیر اعظم نے حلف کی خلاف ورزی کی۔ شہباز شریف نے لندن میں چھپے مفرور سے قومی امور پر مشاورت کی۔ آئین وزیر اعظم کو حساس ایشوز پر کسی غیر ضروری فرد سے مشاورت سے روکتا ہے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ پنجاب اسمبلی میں جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب کے خلاف بھی قرارداد منظور۔ KP اسمبلی میں بھی جاوید لطیف کے خلاف مذمتی قرارداد منظور۔ مذہب کارڈ کے استعمال پر جاوید لطیف کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔
3 رشتہ دار اور عدالت سے مفرور لندن میں پاکستانیوں کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے. کسی لیگی لیڈر کو اس میٹنگ میں بیٹھنے کی اجازت نہیں. شیخ رشید کا ٹویٹ. کہا نواز شریف پاکستان آنے سے گھبرائیں گے. پی ڈی ایم کا جنازہ دھوم سے نکلے گا. جس سے اتحادی نے عمران خان حکومت کو چرا گھونپا وہ عوامی حمایت سے محروم ہو گئے. بلاول کو ملک چھوڑنے کا بہانہ چاہیے. 70 غیر آئینی وزراء کے خلاف ہائی کورٹ جا رہا ہوں. ہمارا ایجنڈا بالکل واضح ہے کہ پاکستان میں جلد سے جلد انتخابات ہوں. مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. بجلی کے بل لوگوں کی آمدن سے زائد ہیں. فواد چودھری کہتے ہیں معاشی ماہرین کہتے ہیں جس طرح حالات جا رہے ہیں 6 ماہ بعد لوگ ان کو پتھر ماریں گے. لانگ مارچ یا دھرنے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لیے ایسے آپشن نقصان دہ ہوتے ہیں. امریکہ میں سوچ ہے کہ پی ٹی آئی کے بغیر پاکستان میں معاملات آگے نہیں بڑھائے جا سکتے. امریکہ سے 5 ماہ پہلے جیسے تعلقات تھے آج اس سے بہتر ہیں. پنجاب حکومت گرانا مسلم لیگ نون کے لیے مشکل کام ہے. الیکشن کمیشن سے خیر کی امید نہیں ہے. ممنوعہ فنڈنگ کیس. تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن میں عبوری جواب جمع کروا دیا. پی ٹی آئی کے وکیل نے موقف اختیار کیا. مکمل جواب کے لیے 8 ہفتے کا وقت دیا جائے. 10 سالہ پرانا ریکارڈ ہے جو بیرونی ممالک سے منگوایا گیا ہے. کئی پاکستانی شہریوں کو غیر ملکی قرار دیا گیا ہے. مزید ریکارڈ آ جائے تو کمیشن کے ہر سوال کا جواب دے سکیں گے. چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ پہلے بھی ہفتوں کی بات کرتے کرتے 8 سال لگ گئے. 4 ہفتے سے زیادہ کا وقت نہیں دے سکتے. سماعت 6 نومبر تک ملتوی کر دی. رانا شمیم نے جو نیا بیان حلفی دیا اس کے بھی سنگین نتائج ہو سکتے ہیں. توہین عدالت کی حد تک انہوں نے بیان حلفی واپس لے لیا. ہم ان کے لندن والے بیان حلفی پر گواہان کو سننے کے لیے تیار تھے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس. سابق چیف جج رانا شمیم کے خلاف توہین عدالت کیس میں کہا کہ اب نئے معافی نامے کے بعد کارروائی کیسے آگے بڑھائی جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل کو معاونت کے لیے طلب کر لیا. سماعت 29 ستمبر تک ملتوی. پی آئی اے کے فضائی عملے کا کارنامہ. کراچی سے اسلام آباد جانے والی پرواز میں لینڈنگ سلائیڈ کھل گئی. 25 مسافر منزل پر پہنچنے سے رہ گئے. طیارے کے ایک دروازے کو بند اور مسافروں کو کم کرنا پڑا. فضائی عملے کی غلطی سے 25 مسافر اسلام آباد جانے سے رہ گئے. ہر 12 گھنٹے ڈیوٹی کے بعد کیبن کے عملے کو 24 گھنٹے آرام دیا جاتا ہے. ترجمان پی آئی اے کی وضاحت. آن جہانی ملکہ الزبتھ دوم سپرد خاک. آرچ بشپ آف کینٹربری کی دعائیہ تقریب. آن جہانی ملکہ الزبتھ کو ان کے شوہر شہزادہ فلپ کے پہلو میں دفن کیا گیا. ملکہ کی آخری رسوم میں امریکی صدر جو بائیڈن اور وزیر اعظم شہباز شریف سمیت متعدد ممالک کے سربراہان مملکت اور اہم شخصیات کی شرکت. شہباز شریف کی شاہ چارلس سے ملاقات. ملکہ الزبتھ دوم کے انتقال پر تعزیت کی. معیشت تباہ ہو رہی ہے. ملک سیلاب کی زد میں ہے. کاغذ کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہے جس پر معیشت کو بچانے کا روڈ میپ ہو. سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی بحالی کا منصوبہ ابھی تک کہیں نہیں ہے اور ہمارے وزیر اعظم ملکہ کی آخری رسومات کے لیے لندن چلے گئے. حماد اظہر کا ٹویٹ. کہا روپیہ کہیں پر رک نہیں رہا. مہنگائی کا طوفان آ چکا. کاروبار تباہ ہو چکے. صنعتیں بند ہو رہی ہیں. خواتین بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے زیور بیچ رہی ہیں. ملک نے ایسا بدترین منظر پہلے کبھی نہ دیکھا. سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں معمولات زندگی بحال نہ ہوئے. نواب شاہ خیرپور روڈ دریا کا منظر پیش کر رہا ہے. ٹریفک جیم. گاڑیاں پھنس گئیں. میہر دادو جوہی خیرپور ناتھن شاہ کے سینکڑوں دیہات اب بھی زیراب. سکھر میں امداد نہ ملنے پر متاثرین کا انڈس ہائی وے پر احتجاج. سیلاب متاثرین کے لیے کراچی میں عارضی خیمہ بستی قائم کی جائے گی. 100 ایکڑ زمین مختص. 1 ماہ بعد متاثرین کو نیا ناظم آباد کے عقب میں منتقل کر دیا جائے گا. سیلاب متاثرین کے ریسکیو اینڈ ریلیف کے ساتھ بحالی کے اقدامات جاری. نیشنل فلڈ رسپانس کوآرڈینیشن سینٹر کے مطابق مزید 18 ٹن سے زائد امدادی سامان متاثرین تک پہنچایا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں نادرا ایسا نظام بنائے جس سے ہمارے پاس سامان لینے اور دینے والے کا ریکارڈ ہو. ATM کارڈ کے بجائے شناختی کارڈ پر ہی کیش ٹرانسفر ہو جائے.
بلوچستان میں سیلاب سے فوک گلوکار بھی فاقہ کشی کا شکار، پروگرام نہ ملنے سے گھروں کے چولہے بجھنے لگے۔ فنکاروں کو ڈر ہے کہ روایتی موسیقی کے ساز اور آواز خاموش نہ ہو جائے۔ فنکار حکومتی امداد اور داد رسی کے منتظر۔ جعفر آباد میں ملیریا پھیل گیا، ایک ہفتے میں 20 بچے جان سے گئے۔ ملیریا بخار کی دوائیں بھی ناپید، اسپتالوں میں مریضوں کا رش۔ الیکٹرانک میڈیا کو دیے گئے اشتہارات کی تفصیلات سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات میں پیش۔ 2018 سے 2022 تک ARY نیوز اور جیو نیوز کو 21 کروڑ کے اشتہارات ملے۔ 2013 سے 2018 تک جیو نیوز کو 62 کروڑ اور ARY نیوز کو 8 کروڑ کے اشتہارات ملے۔ سینیٹر فیصل جاوید بولے، جو چینل کسی سیاسی جماعت کے سیاسی ایجنڈے کو لے کر چلتا ہے تو اشتہارات دیے جاتے ہیں۔ جیو اور ARY نیوز کے اشتہارات میں گیپ کی بڑی وجہ یہی ہے۔ ملک میں آٹے کا بحران، شہریوں کے لیے امتحان پر امتحان۔ پشاور میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 400 روپے اضافے کے بعد 2200 کا ہو گیا۔ فیصل آباد میں چکی مالکان نے آٹے کی فی کلو قیمت 20 روپے بڑھا دی۔ نان اور روٹی بھی مہنگی، کراچی میں نان بائیوں نے قیمت 25 روپے کر دی۔ عوام کے لیے روکھی سوکھی روٹی کھانا بھی مشکل، کوئٹہ میں نان 30 اور چمن میں 40 روپے کا ہو گیا۔ عوام پریشان، حکومت پر برس پڑے۔ چارسدہ میں آٹے کی قیمتوں میں اضافے پر نان بائیوں نے ہڑتال کر دی۔ فاروق اعظم چوک پر احتجاجی کیمپ، روٹی کی قیمت بڑھانے کا مطالبہ۔ آٹے کے بعد دالوں کی قیمت میں بھی اضافہ، ایک ہفتے میں دال ماش 20 روپے، دال مسور 5 روپے، دال مونگ 10 روپے فی کلو مہنگی۔ سجاول میں سیلاب متاثرین کا راشن اور خیمے نہ ملنے پر احتجاج، مظاہرین نے ٹھٹھہ سجاول بدین روڈ پر دھرنا دے دیا۔ دھرنے سے ٹریفک معطل، مظاہرین کہتے ہیں سڑک کنارے پناہ گزین ہیں، کسی نے کوئی مدد نہیں کی، راشن ملا نہ خیمے، بے یار و مددگار پڑے ہیں، من پسند افراد کو راشن دیا جا رہا ہے، بچے بھوک سے نڈال ہیں، خدارہ مدد کی جائے، ہمیں راشن اور خیمے فراہم کیے جائیں۔ مظاہرین کی دہائی، بدین کے علاقے پنگریوں میں ریلیف کیمپ پر راشن تقسیم کے دوران جھگڑا، مشتعل افراد نے ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کے دوران سامان بھی لوٹ لیا۔ عمان کا بحری جہاز سیلاب زدگان کے لیے امدادی سامان لے کر کراچی بندرگاہ پہنچ گیا۔ امدادی سامان میں کھانے پینے کی اشیاء، کمبل اور خیمے شامل ہیں۔ وفاقی وزیر برائے بحری امور فیصل سبزواری نے بحری جہاز کا بندرگاہ پر استقبال کیا۔ ملک میں ڈینگی کے وار جاری، مزید ایک مریض انتقال کر گیا، 57 نئے کیس رپورٹ۔ پنجاب میں مزید 152 مریض رپورٹ، راولپنڈی سے 71، لاہور سے 47، گوجرانوالہ میں 12 افراد ڈینگی کا شکار ہوئے۔ قاتل مچھر کے خاتمے کے لیے پنجاب فشریز ڈپارٹمنٹ نے مچھلی فورس تیار کر لی، مچھلیوں کو لاہور کے 1100 مقامات پر تالابوں اور مصنوعی جھیلوں میں چھوڑ دیا گیا۔ انگلش پریمیئر لیگ میں آگے بڑھنے کی جنگ، آرسنل کی برنٹ فورڈ کے خلاف شاندار پرفارمنس، 3-0 سے شکست دے کر ٹاپ پوزیشن پر قبضہ جما لیا۔ ایونٹ میں ایورٹن کی پہلی کامیابی، ویسٹ ہیم یونائیٹڈ کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 1-0 سے ہرا دیا۔